رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہمارا 15واں لیکچر ہے اور آج توحید پہ بات ہو چکی ارکان اسلام میں، اور نماز پہ بھی ہو گئی، زکوٰۃ پہ بھی. چوتھا رکن ارکان اسلام میں روزہ، صوم رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے. روزہ جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں میسر فرمایا. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ، جس میں اجر بڑھ جاتے ہیں، ثواب بڑھ جاتا ہے، اور گناہ معاف ہوتے ہیں، جہنم سے بندہ آزاد ہوتا ہے. تو مطلق روزے کے بڑے فوائد ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھتا ہے، اللہ 70 سال اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. ہر نیکی، ایک نیکی 10 گنا، 10 گنا سے 700 گنا، اور روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی 700 گنا بھی کم ہے روزے کی جزا، جو ہے اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. تو روزہ رمضان کا جو ہے ارکان اسلام میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے فرض کیا ہے تمام مومنوں پہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو اس مہینے کو پالے واجب ہے اس پہ فرض روزے. اور کتبہ کا معنی بھی فرضہ ہے کہ یعنی پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھے اور ہم پہ بھی فرض ہیں. اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان میں آپ نے جو ارکان اسلام ذکر کیے اس میں چوتھے چیز صوم رمضان کے روزے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. پورے مسلمانوں کا اجماع اس چیز پر کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور جس نے اس کے واجب ہونے کا انکار کیا وہ دین سے خارج ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. کب روزے فرض ہوئے؟ دوسرے سال ہجرت کے. کیسے مہینے کا پتہ چلتا ہے؟ چاند دیکھنے سے. اگر بادل وغیرہ ہوں تو پھر 30 دن پورے شعبان کے کر لیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم میں ہے جب تم چاند کو دیکھ لو رمضان کے فصوم روزہ رکھو. اور اگر دیکھ لو یعنی شوال کا چاند وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، تو پھر افطار کر لو، یعنی چھوڑ دو روزے، عید کرو. فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر بادر وغیرہ ہوں تو فَقْدُرُوا لَهُ، تو پھر 30 پورے کریں تقدیر کے ساتھ کہ شعبان کے پورے 30 ہو جائیں، اور پھر رمضان کے روزے رکھیں. رمضان سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جن میں جو جائز نہیں ہے. ایک تو یہ کہ روزہ شک کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. دوسری بات جو ہے کہ رمضان کے استقبال میں آپ نے منع فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ اس کے استقبال کے لیے نہ رکھا جائے، الا کوئی پہلے روٹین سے رکھتا ہو جمعرات کا اور سوموار کا، ان میں سے کوئی دن آ جائے تو رکھ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. روزے کا وقت طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک ہے، اور اس روزے کی نیت واجب ہے. آپ نے فرمایا من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، اس کا روزہ نہیں جو نیت نہ کرے. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس میں کوئی لفظ کوئی دعا نہیں پڑھنی، بس رات سوتے وقت نیت کر کے سونا کہ کل کا میں نے روزہ رکھنا ہے. رمضان کا کیسے ہم استقبال کریں؟ توبہ، سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں، مضبوط پختہ عزم کریں کہ نیکی کی طرف بڑھیں گے اور برائیوں سے بچیں گے. اور رمضان جو ہے اس کے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، گناہوں سے دور ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اس نعمت کو پانے کا. نبی علیہ السلام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا رمضان میں، آپ بہت سی عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کی دہرائی ہوتی، اور جبریل علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی تو آپ تیز آندھی سے زیادہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. کان اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے خرچ کرنے والے.
اور صدقہ کثرت سے کرتے تھے، تلاوت قرآن کرتے، نماز پڑھتے، ذکر، اعتکاف، خاص کر اعتکاف کو خاص کرتے رمضان میں، اور آپ نے پھر آخری عشر الاواخر میں اعتکاف کیا۔ روزے کے لیے جو ہے ہمیں کون سی چیزیں جو ہے معاون ہے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، دعا، تلاوت قرآن، برے دوستوں سے بچنا، یہ چیزیں معاون ہوں گی ہماری نیکی کی طرف بڑھنے کی طرف۔ مساجد کے ساتھ زیادہ تعلق، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر مساجدیں کھلی ہوئی ہیں آپ کے علاقے میں بھی، کرونا کی وجہ سے یہاں سعودیہ میں تو مسجدوں میں نماز نہیں ہو رہی، گھروں میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک فرصت ہے کہ روزے کی طرح یہ بھی راز ہے، اب پتہ چلتا ہے گھر میں کون نمازی اور کون خشوع خضوع اور کون پابندی سے نماز پڑھتا ہے۔ اور شہوات سے شہوات سے بچا جائے، اور ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہ کی جائے جس سے بندے کی شہوات بھڑکیں، زیادہ نہ جاگا جائے، زبان کی حفاظت کی جائے، چغل خوری سے، غیبت سے، وقت کو بچایا جائے۔ رمضان کے فضائل کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، جو سب سے آخری اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کلام اللہ ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لی ہے، جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پورا قرآن پڑھنے سے 30 ملین 3 ملین 30 لاکھ، یعنی 30 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں فیہ تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیاطین جو ہے سرکش ہیں انہیں پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، شیاطین جو ہیں بعض روایات میں ہے مردت الشیاطین، سرکش شیطان جو ہیں انہیں پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کے حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں۔ اس میں لیلۃ القدر ہے، اس مہینے میں، جس کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اسے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا میں نازل ہوا قرآن، تو ایک دفعہ جو نازل ہوا پورا قرآن لوح محفوظ سے، وہ لیلۃ القدر میں۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ عظمت کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے یہ انداز اپنایا اللہ نے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 سال سے افضل ہے، 1000 مہینے سے افضل ہے لیلۃ القدر، جو 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت 83 سال، ہو سکتا ہے بندے کی عمر ہی اتنی نہ ہو، اور کتنی وہ لیلۃ القدر پائے گا، اور کتنے سابقین جن کی ہزاروں سال عمر تھی ان کے مقام کو پہنچ جائے گا صرف ایک رات کی عبادت سے۔ کتنا اللہ کا یہ فضل عظیم ہے۔ آپ کہا کرتے تھے، سنن نسائی کی روایت ہے، تمہارے پاس یہ مہینہ رمضان کا ہے، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے، تو اس لیے شہر مبارک حدیث سے ثابت ہے لفظ کہ ہم رمضان مبارک لکھتے ہیں، لیکن رمضان کریم اور دوسرے کلمات جو ہیں یہ ثابت نہیں ہے سنت سے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم بھی رمضان مبارک کہیں، رمضان کریم کو چھوڑیں اور رمضان مبارک کہا کریں۔ کریم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ الکریم، وہ کریم ہے، تو رمضان اللہ کی کتاب ہے، تو اگر معنی اس کا جو ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا کرم حاصل کیا جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن رمضان کریم، رمضان ہمیں کچھ نہیں دیتا، بلکہ رمضان کے ذریعے اللہ ہی کریم ہے، اللہ کا کرم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک، شہر مبارک، اللہ تعالیٰ نے اس کے فرمایا فرض علیکم صیامہ، روزے فرض کیے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس حدیث میں لفظ ہے کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، یہاں ہے اس سنن نسائی کی روایت میں کہ سرکش شیاطینوں کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ کی ایک ایسی رات اس میں ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی وہ رات جو ہے اس سے محروم ہو گیا لیلۃ القدر کی عبادت سے، قیام سے، اس کے فضل سے، تو وہ حقیقت کے اندر محروم ہے۔ سنن نسائی۔ اور حدیث کے لفظ آتے ہیں کہ جس نے اس کا روزہ رکھا
اور ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جس نے ایمان اور احتساب اللہ سے اجر کی امید سے قیام کیا، تراویح پڑھی، وہ قیام اللیل اور تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ کہ قیام گھر میں کیا یا مسجد میں تراویح پڑھی، اس کے لیے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں سے قیام کہا گیا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تراویح پڑھی تو قیام اور تراویح میں فرق ہے، تو حدیث کے تو لفظ ہے کہ من قام، تو قیام اللیل کا ذکر، اس کا مطلب ہے تراویح والوں کو یہ فضل نہیں ملے گا۔ یہ کوئی علم پر مبنی بات نہیں کہ تراویح اور قیام اللیل اور ہے، ایک ہی چیز ہے، اسے بس رمضان میں پہلے پڑھ لیا جاتا ہے اور عام دنوں میں وہ رات کے حصے میں پڑھا جاتا ہے، تو وہی قیام اللیل ہے جس کے لیے یہ فضل حدیث کے اندر آتا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہ اگلے پچھلے معاف کیے جاتے ہیں۔ اور جس نے صرف لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، اس کے بارے میں یہ آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے صرف لیلۃ القدر کا ایک رات کا قیام کر لیا، اس نے پا لیا اس رات کو، اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہے۔ آپ نے فرمایا 5 نمازیں جمعے تک اور دوسرے رمضان تک مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے ایک رمضان کو پا لیا، عبادت کی اللہ کی، دوسرا رمضان پا لیا، درمیان میں جو گناہ ہوئے وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اذا اجتنبت الکبائر، اور کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ عمرہ رمضان کے اندر حج کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کہ ابھی تو بند ہے عمرہ وغیرہ کرونا وائرس کی وجہ سے، اللہ کرے کھل جائے رمضان میں حرم تو سب کو یہ سعادت مل جائے کہ رمضان میں یہ فضیلت کو پا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سے لوگوں کو اس مہینے میں آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ، جسے شیخ البانی نے حسن صحیح کہا کہ للہ عند کل فطر عتقاء، اللہ ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت اور شیخ البانی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ اور فرمایا اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، یہ حدیث ہے، جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطینوں کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے اور شریر جنوں کو، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، نیکی کرنے والے آگے بڑھو، اے گناہ کرنے والے اب تو رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں آگ سے، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات۔ یہ ترمذی کے لفظ ہیں اور اسے بھی شیخ البانی نے حسن کہا۔ اور ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلہ، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے آزاد کردہ بندے ہیں ہر دن اور رات میں، یعنی فی رمضان میں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر مسلمان کے لیے دن اور رات میں رمضان میں دعوت مستجابہ، دعا ہے جو قبول ہوتی ہے۔ یہ مسند بزار میں ہے اور شیخ البانی نے اسے کہا ہے صحیح لغیرہ۔ تو یہ نعمت ہے رمضان المبارک۔ 13واں اس کا جو فائدہ اس رمضان کا فضائل میں سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اتی علی المسلمین الشہر خیر لهم من رمضان ولا اتی علی المنافقین شہر شر لهم من رمضان وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعراتهم وهو غنم للمؤمن ونقمة للفاجر، رواه احمد وصححه احمد شاکر۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر اس مہینے سے، رمضان سے مہینے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا، اور منافقوں پر اس سے برا مہینہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ مومن جو ہے اس میں قوت پاتے ہیں عبادت کے لیے، اور منافق اس میں لوگوں کی غفلت، مصروف ہونے کی وجہ سے عبادت میں غفلت پاتے ہیں کہ ان کے وہ عیب ٹٹولیں اور ان کے جو ہے چھپی ہوئی باتوں کو ڈھونڈیں۔ تو یہ مومنوں کے لیے غنیمت ہے اور فاجر لوگوں کے لیے جو ہے بدبختی ہے۔ تو یہ ہے روزے خاص رمضان کے فضائل۔ مطلق روزے کے بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو حساب دیں گے، بغیر حساب کے اجر دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بندے کو برے اخلاق سے بچاتا ہے روزہ، اور بندہ افطاری کے وقت خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب رب سے ملاقات ہوگی خوش ہوگا۔ ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، ہر عمل ابن آدم کا ہے
مگر صرف روزہ جو ہے اس کے لیے اس کا عمل ہے، اسے اجر ملتا ہے دنیا میں، روزہ میرے لیے اور میں ہی اجر دوں گا، باقی کام بھی اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزہ ایک راز ہے بندے اور رب کے درمیان کے لوگوں کو نہیں پتا بندہ روزے سے ہے یا نہیں، خفیہ طور پہ کھا سکتا ہے، باقی چیزیں تو دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، روزہ کیونکہ دل کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کہ روزے سے ہے یا نہیں، اس لیے روزہ خاص اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا اجر دیں گے۔ فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ایک ڈھال ہے جہنم سے، آگ سے، اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہو فلا یرفث ولا یصخب، تو فسق و فجور کا کوئی کام نہ کرے، نہ گالی گلوچ کرے نکالے، نہ بری بےہودہ گفتگو کرے، کوئی گالی دے یا لڑائی کرے تو کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی وہ بو جو روزے کی وجہ سے آتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے لفظ ہیں، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے میں ہی جزا دوں گا، یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ اپنی شہوت کو کھانے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دروازہ رکھا ہے، ان فی الجنت بابا یقال له باب الریان، جنت میں اللہ نے ایک دروازہ رکھا ہے جس کا نام ہے باب ریان، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور روزے دار داخل ہوں گے تو وہ بند ہو جائے گا اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ بخاری مسلم کے لفظ ہے۔ سیام روزہ جو ہے وہ اور قرآن یہ سفارش کریں گے، اور یہ روایت جو ہے مسند احمد میں ہے، فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ کہے گا اے میرے رب میں منعتہ الطعام والشہوہ، میں نے کھانے پینے اور شہوت سے اسے روکے رکھا، فشفعنی فی، میری سفارش قبول کرے۔ اور قرآن کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کی نیند سے اسے روکے رکھا، قرآن یہ پڑھتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، فشفعنی فی، میری سفارش قبول کرے، قال فیشفعان، تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزہ جو ہے الصیام جنہ وحصن حسین من النار، یہ مسند احمد کے لفظ ہیں اور اس کی سند حسن ہے۔ روزہ ڈھال ہے اور محفوظ قلعہ ہے آگ سے، اور ابواب خیر بہت سی ہیں۔ آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، یہ حدیث جو ہے ترمذی میں ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ کیا تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، وصدقۃ تطفئ الخطیئہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا گناہ کو مٹا دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ کی حدت اور شدت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور روزے کی مثل کوئی اور عبادت نہیں۔ ابن حبان کے اندر لفظ ہیں علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، اور اسے شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، روزہ تم پہ لازمی پکڑ لو، انہ لا مثل لہ، اس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ جب تک جتنے بندہ روزے زیادہ رکھتا ہے اتنا وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، متفق علیہ، بخاری مسلم کے لفظ ہیں، جو بھی بندہ روزہ رکھتا ہے ایک دن اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ آگ سے 70 سال دور کر دیتے ہیں، اور جتنے زیادہ روزے رکھے گا اتنا وہ جہنم سے دور ہو جائے گا۔ تو اندازہ کریں یہ روزے کے فوائد و اخروی دنیاوی فائدوں میں آپ نے فرمایا تصوم تصحو، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ اور آپ نے فرمایا سائنس میڈیکل سائنس جدید یہ کہتی ہے کہ بندہ، ابھی نئی ریسرچ جو آئی ہے کہ 30-40 دن پورے سال میں بھوکا پیاسا رہے، 24 گھنٹے کھانا نہ کھائے وہ، اور یہ روزے کی فاسٹنگ کرے، روزہ رکھے، تو اس سے کینسر کی بیماری نہیں لگتی اور وہ کینسر کے خلیے ختم ہو جاتے ہیں جسم میں۔ یہ علاج ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ علاج بتایا ہوا ہے۔ تو یہ تھے اس کے فوائد۔ اب حکمتیں، اس کے شروط، اس کے احکامات انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں، کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔